اور سب سے بڑی زینت، ہر مسلمان کی سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی زینت اور ہر مسلمان کی سب سے بڑی خوبی اور ہر مسلمان کا سب سے بڑا کمال وہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا، اپنے آپ کو اللہ کی ہر نافرمانی اور گناہ سے بچانا اور اپنے آپ کو اللہ کی ہر اطاعت و بندگی سے مزین کرنا ہر مسلمان کی سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑی زینت ہے، سب سے بڑا فخر ہے ہر مسلمان کے لیے اور سب سے بڑی شان ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک ہے اور اس کی زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی سے مزین ہے۔ سب سے بڑا عیب ہر مسلمان کے لیے اللہ کا نافرمان ہونا ہے۔ توجہ سے بات سننا، سب سے بڑا عیب ہر مسلمان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان ہونا ہے۔ مال کی کمی، اسباب کی کمی، مال کی کمی، اسباب کی کمی، چیزوں کی کمی ایمان والے کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور ایمان والے کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ فقیر ہونا، غریب ہونا، محکوم ہونا، فقیر ہونا، غریب ہونا، محکوم ہونا، دنیا کے اسباب کے اعتبار سے تنگی اور کمی کے اندر مبتلا ہونا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ بلکہ عجیب بات ہے، دنیا کے فقراء، دنیا کے مسلمان فقراء اغنیاء سے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں۔ مسلمان فقراء، تنگ دست مسلمان، مالدار مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ جو اکرام فرمائیں گے، ان کے فقر کی وجہ سے، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کے دین پر استقامت کے ساتھ جمنے کی وجہ سے جو اکرام فرمائیں گے، ان کا اکرام دیکھ کر دنیا کے مالدار، دنیا کے اسباب والے، دنیا کی زیب و زینت رکھنے والے تمنا کریں گے کاش ہمارے بدن دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ ہمیں بھی یہ ساری نعمتیں ملتی جو ان فقراء کو اور تنگ دست لوگوں کو اور قسم پرس لوگوں کو مل رہی ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، اچھی طرح سمجھے ہم سب، کسی مسلمان کا فقیر ہونا، غریب ہونا، محکوم ہونا، دنیا کے اعتبار سے کمی اور دنیا کے اعتبار سے تنگی کے اندر مبتلا ہونا، یہ مسلمان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں کی کمی ایمان والے کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میرا رنگ کالا ہے، رنگ میرا کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، لوگ میرے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، مجھے اپنے قریب کرتے نہیں ہیں، مجھے عزت نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس کمی کو برداشت کر لے، تو اس کالے پن کو برداشت کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس صبر و تحمل پر تجھے ایسا حسن آخرت میں عطا فرمائیں گے، تیرے چہرے کی خوبصورتی اور تیرے چہرے کا نور 1000 سال کی مسافت تک جائے گا۔ 1000 سال تیرے چہرے کا نور اور تیرے چہرے کی خوبصورتی 1000 سال کی مسافت تک جائے گا۔ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اس غلط فہمی سے نکل جائیں، اس نا امیدی سے نکل جائیں، اس پریشان کرنے والے خیال سے نکل جائیں کہ جب تک ہمارے پاس دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں، دنیا کی شکلیں نہیں ہوگی، ہم دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس پریشانی سے اپنے آپ کو نکالنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان کے لیے فقیر ہونا، غریب ہونا، محکوم ہونا اور دنیا کے اسباب اور چیزوں کے اعتبار سے کمی کے اندر مبتلا ہونا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ سب سے بڑا عیب اور سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی اپنے آپ کو بے قیمت کرنا اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنا مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، بدن کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے،
قوت اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ مسلمان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ مسلمان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. جب مسلمان اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو ساری دنیا ایمان والوں سے نفرت کرتی ہے. عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. نفرت اور محبتیں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. دلوں میں دوریاں اور قربت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. ہم سب بارہا آپس میں اس آیت کے اس جملے کو پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ جملہ ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. معز اللہ کی ذات ہے, مذل اللہ کی ذات ہے. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے, ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ عزت اور ذلت کے لیے دنیا کے اسباب کو بنیاد نہیں بناتے ہیں. عزت اور ذلت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کو بنیاد بناتے ہیں. جب ایمان والا اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کا باغی بن کر اللہ کی زمین پر زندگی گزارتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے, ساری کائنات اس سے نفرت کرنے لگتی ہے. وہ مخلوق بھی نفرت کرتی ہے جس سے نفرت اور محبت کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ مخلوق بھی نفرت کرتی ہے. عجیب حدیث ہے, سنو غور سے, عجیب حدیث ہے. سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے, سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورج کو حکم فرماتے اخرجی, طلوع ہو جا. اللہ تعالیٰ سورج کو حکم فرماتے اخرجی, طلوع ہو جا. الشمس تخرج وہی کاریہ, سورج بڑی ناگواری کے ساتھ طلوع ہوتا ہے, بڑی ناگواری. جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے, میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا اس کام کے کرنے کا. سورج بڑی ناگواری کے ساتھ نکلتا ہے اور کہتا ہے یا رب لا تطلعنی علی عبادک فإنی اراہم یعملون بمعاصیک. اے اللہ مجھے اپنے بندوں پہ طلوع نہ کر, میں دیکھتا ہوں میری روشنی میں تیری نافرمانی کرتی. کون نفرت کر رہا ہے؟ سورج. سورج نفرت کر رہا ہے. حالانکہ سورج سے نفرت و محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سورج سے نفرت و محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, میری بات پہ غور کریں. زمین پہ رہنے والے مسلمان کی غلط زندگی, زمین پہ رہنے والے مسلمان کی غلط زندگی ہزاروں کلومیٹر دوری پر رہنے والے سورج کو متاثر کر سکتی ہے, تو زمین پر رہنے والے انسانوں کو ہماری غلط زندگیاں متاثر کیوں نہیں کرے گی؟ عجیب حال ہے ایمان والوں کا. اپنا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے, سارے غیر اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. اپنے معاملات اللہ سے خراب ہیں اور اللہ سے اپنے معاملات خراب کر کے مخلوق سے معاملات درست کرنے کی فکر میں لگے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میرا تعلق اللہ سے چاہے جیسا ہو, میرا تعلق اللہ سے چاہے جیسا ہو, میں یہ سارے غیر اللہ سے اور مخلوق سے اپنا تعلق درست کر کے میں اپنا کام بنا لوں گا, میں اپنے مسائل حل کر لوں گا. ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, آپ قباء میں تھے. قباء میں پہلا جمعہ آپ نے وہاں قباء میں پڑھایا ہے اور آپ نے سب سے پہلا خطبہ یہ دیا ہے یا ایھا الناس من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین سائر خلقہ. اور لوگوں سن لو, جو اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑ دیتا ہے اللہ اس کا معاملہ ساری مخلوق سے بگاڑ دیتا ہے. اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں, جس مسلمان کا تعلق اللہ کی ذات سے صحیح نہیں ہے, جس مسلمان کا معاملہ اللہ کی ذات سے درست نہیں ہے, جو مسلمان اپنی غلط زندگی سے اللہ کو ناراض کر لے, وہ مسلمان مخلوق سے تعلق درست کر کے اور مخلوق سے معاملہ صحیح کر کے وہ دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستوں, میں نے ایک بات عرض کی ہے, اچھی طرح اس بات کو سمجھو.
ہر مسلمان کی سب سے بڑی عزت، ہر مسلمان کی سب سے بڑی زینت، ہر مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی، ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑا فخر اللہ تبارک تعالیٰ کا کامل مطیع اور کامل فرما بردار ہونا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نافرمانی اور گناہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ اچھی طرح بات سمجھ لو، اللہ کی رضا اور ایمان والے کی معصیت، اللہ کی رضا اور ایمان والے کی معصیت یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا اعلان ہے، شاہی فرمان ہے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی نافرمانی کبھی پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کو دھوکہ لگا ہے تو میں اپنی غلط زندگی کے ساتھ اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، میں اپنی غلط زندگی کے ساتھ اللہ کو راضی کر لوں گا، میں اپنی غلط زندگی کے ساتھ اللہ کے وعدوں کا مستحق بن جاؤں گا، میں اپنی غلط زندگی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لوں گا، میں اپنی غلط زندگی کے ساتھ اللہ کے وعدوں کو اپنے حق میں پورا کرا لوں گا۔ یہ وہ غلط فہمی ہے، اگر یہ غلط فہمی موت سے پہلے ختم نہیں ہوئی تو ایسے نقصان کے اندر مسلمان کو مبتلا کرے گی جس کی کوئی بھرپائی اور تلافی نہیں ہو سکتی۔ اچھی طرح سمجھنے پیارے بھائی، اللہ کی رضا اور بندوں کی معصیت یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا اور بندوں کی معصیت کہ ایمان والا اللہ کا نافرمان بنے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کبھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنتا ہے، سنو غور سے بات، جب مسلمان اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی دو شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کتنی شکلوں میں؟ او سونے والوں اٹھاؤ، دائیں بائیں جو سن کو اٹھاؤ، توجہ سے بات سنو۔ جب مسلمان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی دو شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ روزیاں تنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ پہلا نقصان ہے ہر ایمان والے کے لیے، جو اللہ کا نافرمان بنے گا اس کی روزی اللہ تنگ کر دے گا۔ پہلا نقصان، جو اللہ کا نافرمان بنے گا اللہ اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روزی تنگ ہوتی ہے ہماری غلط زندگیوں کی وجہ سے، روزی تنگ ہوتی ہے ہماری غلط زندگیوں کی وجہ سے، اور اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جب روزیاں تنگ ہوتی ہیں ہم اپنی روزی کی تنگی کا الزام بھی دوسروں کو دیتے ہیں۔ اتنی بڑی غلط فہمی، روزی ہماری تنگ ہوئی ہے الزام دوسروں کو دے رہے ہیں، روزی ہماری تنگ ہو رہی ہے قصور دوسروں کو، قصوروار دوسروں کو قرار دے رہے ہیں۔ روزی ہماری تنگ ہوئی ہے اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے میری روزی باندھ دی ہے۔ گاہک میرے دکان پر آتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے، یہ گاہک میری دکان کے پاس آ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستوں، میری بات پہ غور کرنا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو مجھے روزی دینا چاہتے ہیں، فلاں نے میری روزی تنگ کر دی ہے، اچھی طرح سمجھ لو وہ اللہ کے غیر کو اللہ سے بڑا سمجھتا ہے۔ جس کا یہ خیال ہے اور جس آدمی کا یہ گمان ہے، جس کا یہ خیال ہے اور جس آدمی کا یہ گمان ہے کہ اللہ تو مجھے روزی دینا چاہتے ہیں لیکن فلاں نے میری روزی تنگ کر دی ہے، اچھی طرح سمجھ لو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا غیر اللہ سے بڑا ہے، اللہ تو مجھے روزی دینا چاہتے ہیں، جو روزی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے اس نے میری روزی روک لی ہے۔ جس کو روزی کا روکنے والا سمجھتا ہے اس کو اللہ سے بڑا سمجھتا ہے نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی روزی کو دینا چاہیں اور کوئی اللہ کا غیر روک لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کسی چیز کو دینا چاہیں اور کوئی اس کو روک لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ ساری روزیوں کی تنگیاں اور ساری معیشت کے حالات اور مسلمانوں کی تجارت پر اور کاروبار پر جتنے حالات آ رہے ہیں وہ سب ہماری غلط زندگیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ جو آدمی روزی کی تنگی کے اندر مبتلا ہے، جو آدمی روزی کی تنگی کے اندر مبتلا ہے، اس کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے کیا نافرمانی کی ہے، اللہ نے میری روزی تنگ کر دی۔ کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا ضابطہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب مسلمان اللہ کا نافرمان بنتا ہے اللہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ایمان والا اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرے، ایمان والا اللہ کے اطاعت و بندگی اختیار کرے، حالات کتنے شدید ہو،
ماحول کتنا ہی مخالف ہو، عقل و تجربات کے کتنے ہی خلاف ہو، اگر مسلمان اللہ کے اطاعت و بندگی میں کمال حاصل کر لے، اللہ کے نبی کی سنتوں میں کمال حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ روزے میں وہ برکتیں عطا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑی بھوک کی شدت، راستے میں کھڑے ہیں اور لوگوں سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ مسائل جانتے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مسائل اس لیے پوچھوں گا کہ کسی آدمی کو میرے فقر کا، میری غربت کا، میری بھوک کا اندازہ ہو جائے گا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلا پلا دے گا۔ ایک صحابی گزرے، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، آگے چلے گئے۔ ان کا بھی یہی حال تھا۔ دوسرے صحابی گزرے، ان سے مسئلہ پوچھا، وہ بھی آگے چلے گئے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ عمر فاروق گزرے، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب بتایا، وہ بھی آگے چلے گئے۔ اور بکر صدیق رضا آئے، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا، وہ بھی آگے چلے گئے۔ سب کا ایک ہی حال ہے۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو اس وقت علم کی حاجت نہیں ہے، اس وقت تو کھانے کی حاجت ہے۔ اس وقت تو کوئی علمی مسئلہ معلوم نہیں کرنا ہے، اس وقت تو کھانے کی حاجت ہے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ساتھ میں آؤ۔ آپ ان کو لے کر چلے، گھر پہنچے، گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ آپ کے لیے بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا لاؤ، پیالہ بھر کے دودھ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مسجد میں جاؤ اور جتنے صفہ والے بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ اس وقت 70 کی تعداد تھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ دودھ، تھوڑی سی مقدار، اور اللہ کے نبی مجھے سارے صفہ والوں کو بلانے کا حکم دے رہے ہیں، اور جب میں سب کو بلا کے لاؤں گا تو پینے کا مجھے پلانے کا حکم دیں گے کہ ان سب کو پلاؤ، ہو سکتا ہے میرے حصے میں ایک قطرہ بچنے والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لقد ساءنی، مجھے بہت برا لگا، لیکن ماننا اللہ اس کے نبی کی ہے۔ طبیعت پہ بہت بوجھ، طبیعت پہ بہت بوجھ، لیکن صحابہ کا کمال یہ ہے، صحابہ طبیعت کے بوجھ کو اور دلوں کے نہ چاہنے کو صحابہ کبھی عذر نہیں بناتے تھے۔ وہ اللہ اس کے نبی کے حکموں کے آگے اپنی بڑی بڑی مرضیات کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اپنی بڑی بڑی پسندیدہ چیز کو قربان کر دیا کرتے تھے، نہ چاہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی اتباع کرتے تھے۔ گئے، سب کو بلا کے لائے، وہ 70 کی تعداد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مل کے 72 ہو گئے۔ آپ نے کہا پلاؤ سب کو۔ میں ایک ایک کے حوالے پیالہ حوالے کرتا، وہ پیٹ بھر پیتا اور پھر مجھے پیالہ حوالے کر دیتا۔ میں دوسرے کو دیتا، تیسرے کو دیتا، چوتھے کو دیتا۔ 70 احباب پی کر فارغ ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گئے، کسی کے اندر اب مزید پینے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تو پیالے میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا، ایک قطرہ کم نہیں ہے، اور سب کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کے جب واقعات، غیبی مدد نصرت کے واقعات جب مجمع کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جب ایمان والوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، تو شیطان دلوں میں ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، واقعہ بہت صحیح ہے، واقعہ بہت صحیح ہے، قصے کے صحیح ہونے میں ذرا بھی تردد نہیں ہے، مگر وہ تو نبی تھے، میں تو نبی نہیں ہوں۔ وہ تو صحابی تھے، میں کوئی صحابی نہیں ہوں۔ وہ تو اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، یہ تو بہت بات کا زمانہ ہے۔ وہ تو مدینہ منورہ تھا، یہ تو دوسرا شہر ہے۔ یہیں سے شیطان وہ دروازہ، وہ راستہ کھولتا ہے ایمان والوں کے سامنے کہ تجھے ایمان پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے اپنے دین کو کامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری مدد اور نصرتیں، یہ تو انبیاء کی خصوصیت ہے، صحابہ کی خصوصیت ہے، اولیاء اللہ کی خصوصیت ہے، یہ تیرے ساتھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان ان ضابطوں سے غافل ہے جن ضابطوں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد عقل کے خلاف، ظاہر کے خلاف، تجربات کے خلاف، حالات کے خلاف، ماحول
ماحول کے خلاف اللہ کی مدد، غیبی مدد انبیاء اور صحابہ کے ساتھ آئی ہے. ان ضابطوں سے مسلمان غافل اس لیے ہے کہ مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مدد اور نصرت انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے، ہمارے ساتھ ہونے والی نہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، سننا توجہ سے بات، غیبی مدد اور نصرتوں کو انبیاء کی خصوصیت سمجھنا، صحابہ کی خصوصیت سمجھنا کہ یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ ہونے والا نہیں ہے، یہ انبیاء اور صحابہ کی شان میں کوئی عزت اور کوئی فخر نہیں ہے. ہم کو ان کی عزت بڑھا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی ذات سے بدگمان ہو چکے ہیں. یہ کہنا کہ غیبی مدد و نصرت انبیاء کی خصوصیت ہے، غیبی مدد و نصرتیں صحابہ کی خصوصیت ہے، ہم انبیاء اور صحابہ کی شان بڑھا نہیں رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کی ذات سے بدگمان ہو گئے ہیں. یہ سمجھنا کہ غیبی مدد و نصرت انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے، ہم اللہ کی ذات سے بدگمان ہو چکے ہیں. اور اچھی طرح سمجھ لو پیارے بھائیوں، جو اللہ کی ذات سے بدگمان ہو جائے، سارا غیر اللہ مل کر اس کو کامیاب نہیں بنا سکتے. جو اللہ کی ذات سے بدگمان ہو جائے، سارے غیر اللہ مل کر اس کو کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں. اور جو اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھے، سارے غیر اللہ مل کر اس کو ناکام نہیں بنا سکتے. اللہ کی ذات سے حسن ظن، ہر مسلمان کے پاس سب سے بڑی قوت اللہ کی ذات سے حسن ظن ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ. اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اگر ہمارا گمان اللہ سے یہ ہے، سنو غور سے بات، اگر ہمارا گمان اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ ہے کہ جو مدد اللہ نے انبیاء کی ہے، جو مدد اللہ نے صحابہ کی ہے، اللہ میری ویسی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ کا فیصلہ یہی ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارا گمان ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. اور اگر ہم اللہ سے یہ گمان کر لیں، اگر ہم اللہ سے یہ گمان کر لیں کہ نہیں، یہ ساری غیبی مدد و نصرتیں انبیاء و صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، یہ انبیاء و صحابہ کی ذات کا کرشمہ نہیں ہے، ان کے زمانے کا کرشمہ نہیں ہے، ان کے علاقے کا کرشمہ نہیں ہے، ان کے وجود کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ایمان اور اعمال صالحہ کا کرشمہ ہے جو ان کی زندگی میں موجود تھے. اگر مسلمان ایسا ایمان اور ایسا اعمال اختیار کر لے، اللہ آج بھی ایمان والوں کی وہ مدد کریں گے جو اللہ نے انبیاء اور صحابہ کی ہے. آج بھی اللہ وہ مدد کریں. اس لیے میرے دوستوں، ہماری درخواست ہے سارے مجمع سے، اللہ کی ذات سے حسن ظن قائم کرو. کیا قائم کرو؟ حسن ظن، اچھا گمان. اللہ کے ذات سے حسن ظن قائم کرو، اچھا گمان قائم کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے. اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. اگر میرے عمل پہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے، میرے عمل کی کمی ہے، میرے ایمان کی کمی ہے، اللہ کی ذات کا کوئی قصور نہیں ہے. کس کی کمی ہے؟ میرے عمل کی کمی ہے. میرے دوستو یاد رکھو، جب کسی عمل پر کوئی وعدہ پورا نہ ہو، ارے سنو تو صحیح، جب کسی عمل پر کوئی وعدہ پورا نہ ہو، بجائے وعدوں میں شک کرنے کے، الفاظ پہ غور کرو، جب کسی عمل پہ کوئی وعدہ پورا نہ ہو، بجائے وعدوں میں شک کرنے کے اور بجائے عمل کو چھوڑنے کے، اپنے عمل کی کمیاں تلاش کرا. کیا تلاش کریں؟ عمل کی کمی. میرے عمل میں کیا کمی ہے؟ ورنہ اللہ کا وعدہ حق ہے. میرے عمل میں کیا کمی ہے؟ اللہ کا وعدہ حق ہے. میں نے صدقہ دیا ہے، بیماری کیوں دور نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے صدقہ دیا ہے، بیماری کیوں دور نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، تداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. ایک بڑے مالدار آدمی، ان کے گھٹنوں پر ایک زہریلا پھوڑا نکلا، ایسا خون اور پیپ ہر وقت اس میں سے بہتا رہتا تھا. بڑا علاج کرایا اور بڑا خرچہ کرایا اور بہت سارا انتظام کرایا، لیکن وہ علاج درست وہ زخم درست نہیں ہوا. پریشان ہو گئے. ایک عالم کے پاس ہے، آ کر کہنے لگے یہ بیماری ہو گئی ہے، میں نے بہت علاج کرایا، یہ بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں میں؟ کہنے لگے آپ ایسا کریں، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا قریہ،
کوئی ایسا قصبہ تلاش کریں جہاں کے لوگ پانی کے بڑے محتاج ہو اور پانی کی بڑی ضرورت ہو، اور اپنی رقم سے آپ وہاں کنواں کھود دیں، اس میں پانی نکالا ہے، وہ سارا پانی اس گاؤں کے ایمان والوں پر اور اس گاؤں کے انسانوں پہ آپ صدقہ کر دیں۔ تو بڑے حیران ہوئے مالدار آدمی، کہنے لگے مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آتا ہے، میرے گھٹنے کی بیماری کا کسی قریے اور کسی قصبہ میں کنواں کھودنے سے کیا تعلق ہے؟ تو عالم کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، جو کرنا ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے، کرنا ہے کرو، وجہ مت پوچھو۔ کیا مت پوچھو؟ ہاں یاد رکھو، اللہ کے اوامر میں اور نبی کی سنتوں میں علتیں معلوم کرنا، اس حکم کی کیا وجہ ہے، اس سنت کی کیا وجہ ہے، اس حکم کی کیا وجہ ہے، اس سنت کی کیا وجہ ہے، اللہ کے اوامر میں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی وجہ معلوم کرنا نافرمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے وہ یہ کہے کہ اللہ کا فلاں حکم کیوں ہے۔ کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے وہ یہ معلوم کرے کہ فلاں نبی کی فلاں سنت کیوں ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ معلوم کرے کہ اللہ کا فلاں حکم کیوں ہے، اللہ کے نبی کی فلاں سنت کیوں ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے۔ مسلمان مجبور ہے اللہ کی اطاعت میں، مسلمان مجبور ہے اللہ کے اطاعت میں، مسلمان مجبور ہے نبی کے اتباع میں۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی علت معلوم کرے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی وجہ معلوم کرے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے۔ علت معلوم کرنے والا نافرمانی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ علت معلوم کرنے والا نافرمانی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ علت سمجھ میں آئے گی سنت پہ عمل کریں گے، وجہ سمجھ میں نہیں آئی سنت چھوڑ دیں گے۔ اچھی طرح بات سمجھنا۔ تو اس عالم نے کہا کہ دیکھو وجہ مت معلوم کرو، آپ نے میرے سامنے اپنی بیماری پیش کی ہے، میں نے آپ کے سامنے مصنون علاج پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کے علاج صدقے سے کرائے کرو۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، آپ کو عمل کرنا ہے عمل کریں۔ اگر آپ کو وجہ معلوم کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں وجہ معلوم کرنے والے؟ کسی مسلمان کی جرت، میں آپ سے پوچھتا ہوں جواب دینا، آپ کسی ایک گاؤں کے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے کلینک، ایک چھوٹے سے گاؤں کے کلینک کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ان سے سوال کرو ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے دوا جو لکھی ہے نا، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں آپ نے دوا لکھی ہے، اور کیا آپ نے سمجھا ہے، اور کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے، آپ نے دوا کیوں تجویز کی؟ کہے گا بھائی صاحب کھاؤ نہ جاؤ۔ بولو بھائی کیا کہے گا؟ دوا استعمال کرنا ہے نہیں تو گھر جاؤ۔ یہ سمجھ پوچھو ہم سے۔ اے اللہ، ایک چھوٹی سی کلینک کا ڈاکٹر وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ آپ میرے علاج کی وجہ پوچھ رہی ہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ اللہ اکبر، ایک ڈاکٹر برداشت نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کی کتنی بڑی جرات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سنت کی وجہ معلوم نہیں، مجھے اس حکم کی حکمت معلوم نہیں۔ حکموں کی حکمت معلوم کرنے والے اور سنتوں کی علت معلوم کرنے والے آگے چل کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ او بھائیوں، ارے سنو تو صحیح، میں کتنی گہری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حکموں کی حکمتیں معلوم کرنے والے کہ فلاں حکم کی کیا حکمت ہے، اور سنتوں کی علت معلوم کرنے والے کہ فلاں سنت کی کیا علت ہے، یہ آگے چل کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حکمت سمجھ میں آئے گی حکم پہ عمل کریں گے، حکمت نہیں سمجھ میں آئے گی حکم چھوڑ دیں گے۔ حکمت اور علت کا معلوم کرنا معصیت کے لیے کافی ہے۔ اور سالم نے کہا کہ بھئی آپ حکمتیں مت پوچھو، آپ نے میرے سامنے علاج بیماری رکھی ہے، میں نے آپ کے سامنے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کے علاج صدقے سے کرایا کرو، آپ کو عمل کرنا ہے عمل کرنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت۔ گئے وہ اور ایک ایسا گاؤں، ایک ایسا قصبہ تلاش کیا جہاں کے رہنے والے بڑے پریشان اور پانی کے بڑے محتاج، پانی کی بڑی ضرورت ان کو، اور وہاں جا کر ایک کنویں کا انتظام کرایا اور اس کو کھودنا شروع کیا، اور نیت کر لی کہ سارا پانی یہاں کے گاؤں کے انسانوں پہ صدقہ کرنا ہے، ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی شان، کنواں خود رہا تھا، کنواں خود رہا ہے، وہ اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کنویں سے پانی نکلنا شروع ہوا، ان کے زخم سے پیپ نکلنا بند ہو گئی۔ ادھر پانی نکلنا شروع ہوا،
ادھر پانی نکلنے، ادھر میری طرف دیکھو بھائی، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ عجیب حیرت ہے، میں اتنی اہم باتیں آپ کے ساتھ، آپ ادھر دیکھ رہے ہو، آپ لوگ میری طرف متوجہ رہو۔ ادھر پانی نکلنا شروع ہوا، ادھر پیپ نکلنا بند ہو گیا، ادھر کنواں مکمل ہوا، ادھر ان کا سارا زخم صاف ہو گیا۔ حکموں کی حکمتیں معلوم کرنا، حکموں کی حکمتیں معلوم کرنا اور سنتوں کی علت معلوم کرنا، یہ مسلمان کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ یہ تو کوئی نافرمان ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے حکمت معلوم ہو جائے میں عمل کروں گا، مجھے علت معلوم ہو جائے میں عمل کروں گا، اور اگر مجھے حکمت اور علت معلوم نہیں ہوتی ہے میں اس کا عمل نہیں کروں گا۔ یہ نافرمان کی شان ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کے عمل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ بولو بھائی، اتنی بات کافی کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں نبی کا طریقہ ہے، باقی مجھے آگے کچھ نہیں پوچھنا۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد سانی، مجھے بہت گرا گزرا، اللہ کے نبی سب کو بلانے کے لیے